معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ آل عمران کا ترجمہ اور نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 3 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے، اور یہ مدنی صورت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہے۔ اس صورت کا شان نزول ہے کہ دنیائے عیسائیت میں سے 60 وہ افراد کہ دنیائے عیسائیت کے سردار سمجھے جاتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ نجران کا وقت تھا۔ اس وقت نجران دنیائے عیسائیت کا مرکز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان عیسائیوں نے مناظرہ کیا، ڈیبیٹ کیا، تو ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی تقریباً 80 آیات نازل ہوئیں، اور آل عمران کا ترجمہ سے عمران کی اولاد اور عمران حضرت مریم علیہ سلامہ اور رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہہ سکتے ہیں کہ والد ہیں۔ آل عمران سے مراد عمران کی اولاد میں حضرت مریم ہیں، اور پھر حضرت مریم کے بیٹے اللہ کے مبارک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ سورہ آل عمران کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کا صحیح معنی اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں، اور جتنے بھی مفسرین، محدثین، مفکرین پیدا ہوئے اس کائنات میں، کسی نے بھی حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کیا ہے۔ سب نے یہی کہا ہے کہ اس کا حقیقی علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون صاحب قرآن ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا، تمام کی زندگیوں کو قائم کرنے والا ہے۔ اللہ نے نازل کیا آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ، یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اللہ نے توریت اور انجیل کو نازل فرمایا قرآن کریم سے پہلے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں تھیں، خاص طور پہ وہ 4 کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کتابیں، آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں توریت، زبور اور انجیل کو قرآن کریم میں ایک ساتھ جمع بھی کر دیا ہے، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرمان کو نازل فرمایا، فرقان کو نازل فرمایا۔ فرقان اس چیز کو کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دے۔ انبیاء علیہ السلام کے معجزات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء و رسول اور پیغمبر اور مبلغین کو، ان کو جو ہے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بنتے ہیں، بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کرامات سے نوازتا ہے، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو معجزات سے نوازتا ہے۔ تو ان معجزات کے ذریعہ جو ہے حق اور باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ اور اگلی آیت میں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ
اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ وہ اگر عذاب دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت گرفت اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک زمین میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں اور آسمان میں کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، وہی ذات ہے جس نے ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائیں جیسا اس نے چاہا۔ اب دیکھیں، اللہ کی شان ربوبیت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی شان الوہیت کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور اللہ عزیز ہے، غالب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ وہ اگر عذاب دینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت گرفت اور عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یعنی کروڑا کروڑ، اربوں خربوں اور پوری دنیا کی اگر پراپرٹی کسی کے پاس ہو، اگر وہ بھی بروز قیامت یہ کہے گا اے باری تعالیٰ میری ساری پراپرٹی آپ لے لیں، تو بھی وہ پراپرٹی دینے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا، مگر جہنم کے عذاب کو جب وہ دیکھے گا تو وہ بہت مایوس ہو جائے گا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم میں کہیں کہیں بہت ساری جگہوں پہ یہ فرمایا، کئی جگہوں پر فرمایا کہ دنیا کی دولت، ساری کائنات کی دولت، اور ایسی دولت دوگنی اور تیگنی بھی دے دے تو بروز قیامت وہ چیز اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ اور دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، بے شک زمین پر کوئی چیز اللہ پر پوشیدہ نہیں، یعنی اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نظر میں ہے، اللہ اس کو ہو بہو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو سماعت کر رہا ہے۔ میرے ہاتھ کا ہلنا، میری زبان کی جنبش، میری آواز، میری آنکھ، میرے جسم کے اعضاء، اور اس طرح سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پہاڑ، دریا، سمندر، آسمان، کہیں اذان ہو رہی ہے، کہیں بارشیں ہو رہی ہیں، کہیں بچے کھیل رہے ہیں، کہیں میچز ہو رہے ہیں، اس طرح سے امتحانات ہو رہے ہیں، ہر ممالک میں الگ الگ پروگرام ہو رہے ہیں، الگ الگ حرکات و سکنات ہو رہے ہیں، کوئی پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اور اس طرح سے پوری کائنات جو ہے وہ غلط کام میں مشغول ہے، کوئی نیک کام کر رہا ہے، کوئی برائیاں کر رہا ہے، کوئی چغلیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے نا، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، بڑوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، بد زبانی کر رہا ہے، بد دیانتی کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ انسان ہر طرح سے گناہ میں مشغول ہے، ہر طرح سے لوگ مصروف ہیں، کوئی سو رہا ہے، کوئی جاگ رہا ہے، کہیں پر میٹنگ ہو رہی ہے، کس طرح سے لوگ اپنے اکاؤنٹس کا کام کر رہے ہیں، ٹیکس کا کام کر رہے ہیں، آڈٹ کا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر 1000 نہیں، اگر دنیا میں 1,00,000 شعبے جات ہیں، اگر دنیا میں 1 کروڑ ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹس اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ اگر اس کائنات میں 10,000 کروڑ اگر ڈپارٹمنٹس ہیں، سب اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں، حتیٰ کہ پرندے، چرندے، آسمان، زمین، تارے، ستارے، سیارے، اور جتنی بھی پلانٹس ہیں، عطارد، زحل، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون، پلیٹو، جتنی بھی اللہ کی چیزیں ہیں، جتنی بھی اس کائنات میں مخلوق ہیں، ہر مخلوق کیا ہے، وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں، یعنی اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کپ جو ہے یہاں پہ ہے، اس کپ کو کس نے بنایا، اس کپ کو کس نے اس کی تعمیر کی، اس کپ کو کس نے جو ہے وہ چھوا، کتنی مرتبہ اس کپ کے ذریعہ استعمال کیا گیا، لوگوں نے اس کپ کا کیسے استعمال کیا، کتنی مرتبہ کس نے دھویا، آسمان کی بارش زمین پہ جو گرتی ہے، اس کے قطرے زمین پہ جو گرتے ہیں، کب گرے، کیسے گرے، اس قطرے کے ذریعہ کون سا غلہ پیدا ہوا، اس غلے کو کس نے کھایا، اس غلے سے کیا توانائی پیدا ہوئی، اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اس کائنات کے ذرے ذرے سے، اللہ اس کائنات کے
पत्ते पत्ते से वाकिफ है। इस कायनात में जितने जर्रे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अब इतने आसमान में देखें, हवा में कितने जर्रे होते हैं, बारीक बारीक जर्रे होते हैं, छोटे छोटे जर्रे होते हैं, हम देख नहीं सकते। हमें अल्लाह ने अशरफ बनाया, लेकिन हम उन जर्रे को अपनी आंखों की बीनाई से देख नहीं सकते। मगर अल्लाह की शान उलूहियत ये है, अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक जमीन में कोई भी चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं, वो जिन्नात को भी देख रहा है, वो फरिश्तों को भी देख रहा है। अब हजारों करोड़ों अरबों खरबों नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा महासंख्यों फरिश्ते हैं, उनको क्या अल्लाह देख रहा है कि कौन सा फरिश्ता किस काम में मशगूल है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी हरकत क्या हो रही है। जिन्नात के आमाल को भी वो देख रहा है, जिन्नात के गुनाह को भी देख रहा है, जिन्नात की नेकियों को भी देख रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की किसी भी चीज से पोशीदा नहीं। इंसान अपने जिंदगी में कितनी मर्तबा अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, अपने पैर का इस्तेमाल करता है, अपनी आंख का इस्तेमाल करता है, अपने जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करता है। अल्लाह तबारक व तआला हर इंसान के इस्तेमाल करने और इंसान के जब से पैदाइश हुई है उस वक्त से लेकर मौत तक और मौत से लेकर बरोज़े क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को जान लिया है। हर चीज़ को वो जानता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे आसमान में, ज़मीन में और आसमान और ज़मीन के दरमियान में। ये हमें पता नहीं कि पूरी दुनिया में ऑक्सीजन की मकदार कितनी है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है, मगर अल्लाह जानता है। आप सोचें, इस कायनात में कितने दरख्त, पेड़ पौधे, समंदर, शजर हजर हैं, कितने पत्ते हैं, कितने फूल हैं, कितने फल हैं, कितनी पैदावार हैं, कितने धान हैं, कितने अनाज हैं, कितने सारे जो सब्जियां हैं, हम तो नहीं जान सकते। हमारी औकात क्या है? हमारे पास ये कुरान करीम की आयत का तर्जुमा उर्दू में लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं और पढ़ते हैं, यही हमारी औकात है, यही हमारी हैसियत है। हमने खुद लिखा, लेकिन हमें पता नहीं कि मैंने किस वक्त ये चीज लिखा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर चीज से वाकिफ है, हर चीज से खबरदार है, हर चीज को वो जानने वाला है, हर चीज का इल्म रखने वाला है। अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक जमीन में और आसमान में जो भी चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला कोई भी चीज उसके इल्म से पोशीदा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज को देख रहा है। वही है जात जिसने माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाई जैसा उसने चाहा। हम एक इंसान को देखते हैं, उसके बाद उसकी पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग को जो है वो हम कागज पे नहीं बना पाते। लेकिन अल्लाह की शान रबूबियत देखिए, अल्लाह की मकाम माबूदियत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात में खून के लुथड़े के जरिया, खून के कतरे के जरिया, एक स्याह बूदार गारे के जरिया इंसान को मुकम्मल गोश्त और उसमें हड्डी डालता है और उसमें बिल्कुल उसी के मुताबिक उसकी खूबसूरती को तराशता है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वही जात है जिसने माओं के पेट में तुम्हारी सूरतें बनाई जैसा उसने चाहा। अब सोचें, इस कायनात में कितने लोग हैं, सबका फिंगरप्रिंट अलग है, मेरा फिंगरप्रिंट अलग है, शाहनवाज का, इंतखाब का, फिर शिबलू का। इस कायनात में जितने भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग है। ए बारी ताला तेरी शान रबूबियत क्या है, ए बारी ताला तेरी मकाम माबूदियत क्या है। उसके अलावा हर इंसान जो देखता है, हमारी आंखों के बीच में एक रेटिना होता है, हर इंसान का रेटिना अलग है। अगर इस कायनात में इंसानों की आबादी मान ले 1000 करोड़ है, मान लीजिए कि जितने भी लोग आए थे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के अभी तक, मान लें कि 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ मखलूक पैदा की गई, यानी इंसान पैदा किए गए। मैं अव्वल से बता रहा हूं, अव्वल से अभी तक मान लें 10,000 करोड़ की आबादी हुई होगी, यानी जितने लोग मर गए और जितने लोग जिंदा हैं मान लें 10,000 करोड़ होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने सबके रेटिना को मुख्तलिफ बनाया, सबके रेटिना को अलग अलग बनाया। उसके बाद हर इंसान का डीएनए होता है। क्या डीएनए? इंसान के जिस्म में जो खून दौड़ता है, जो चीजें होती हैं, वो हर इंसान का अलग अलग है। सब अल्लाह तबारक व तआला ने अलग अलग बनाया। हर इंसान की सूरत,
ہر انسان کا فعل، ہر انسان کا کردار، ہر انسان کی سوچ، ہر انسان کی حرکات و سکنات سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ وہی ہے ذات جو صورتیں بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسا وہ چاہے، وہی معبود ہے جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے ذات جس نے آپ پر کتاب کو نازل فرمایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اس کتاب میں کچھ آیتیں محکمات ہیں جن کے معنی واضح ہیں، جو احکام کی آیتیں ہیں جن میں حلال، حرام اور ناجائز کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ آیتیں محکمات، پہلے کیا کہا؟ محکمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایلیبوریٹ کر رہا ہے۔ یہ آیتیں محکمات کتاب کی اصل ہیں اور کچھ آیتیں متشابہات ہیں، یعنی جن کے معنی ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ آیات متشابہات، بس بہرحال وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، یعنی ٹیڑھا پن ہے، وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اسی کے معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی فتنہ پھیلانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو آیتیں فرمائی ہیں، ایک محکمات اور ایک منتشابہات۔ اوکے، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں بھی انسان ہوں۔ اور اگلی آیت میں، اور اپنی پسند کے معنی تلاش کرنے کے لیے منمانیاں کرتے ہیں۔ آیات متشابہات کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اللہ اپنی عطا سے نیک بندوں کو القاء فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، یعنی راسخ فی العلم ہیں، نیک وہ لوگ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یعنی آیت متشابہات پر بھی ایمان لائے اور آیت محکمات پر بھی ایمان لائے۔ اور اگلی آیت میں، یہ تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، اور اپنے آس پاس اور اپنے پاس سے ہمیں خصوصی رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اور اے پروردگار، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمائے گا اس قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک کافروں کا مال اور کافروں کی اولاد کافروں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، فرعونیوں کا بھی یہی حال ہوا اور فرعونیوں سے پہلے جو تھے ان کا بھی یہی حال تھا، یعنی سب نے مال و دولت پر غرور کیا اور اللہ کی نافرمانی کی، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اور اگلی آیت میں ہے، بس اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے محبوب آپ فرمائیے کافروں سے، ان قریب تم شکست کھا جاؤ گے اور جہنم کی طرف ڈھکیلے جاؤ گے، تمہیں گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اے محبوب آپ فرما دیں کہ فتح تو ہماری ہوگی۔ اگلی آیت میں، بے شک اے یہودیوں تمہارے لیے نشانی ہے غزوہ بدر کے موقع پر، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے تھے، ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، وہ کافر مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ یعنی غزوہ بدر میں جو ہے وہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد 1000 تھی۔ اب مسلمانوں کے ساتھ صرف 8 تلواریں تھیں اور اس طرف جو ہے کافروں کے پاس سینکڑوں ہزاروں تلواریں ہیں، اور مسلمانوں کے پاس صرف 10 اونٹ تھے اور ان کے پاس جو ہے 100 اونٹ تھے، اتنا زیادہ فرق تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کا فضل تھا، اللہ کا رحم تھا، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی، مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اور اللہ اپنے مدد کے ذریعہ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے، بے شک اس واقعے میں آنکھ رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کیا گیا شہوات کی محبت، یعنی عورتیں اور اولاد، سونے اور چاندی کے اوپر تلے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی،
یعنی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ بیوی، یہ بال بچے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرا، یہ مکان، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ باڑیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان تمام چیزوں سے بھی بہتر ہے؟ اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ وہ نعمتیں ان کے رب کے پاس ہیں، وہ جنتیں اس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اگلی آیت میں ہے، پاکیزہ بیویاں ہیں کہ وہ عورت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار ہے، وہ جب جنت میں جائے گی تو اللہ اسے 70,000 حوروں سے زیادہ حسن عطا فرمائے گا۔ اور اگلی آیت میں اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنت میں جو جائے گا اس سے اللہ راضی ہوگا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، اے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما۔ پھر اگلی آیت میں، نیک بندے کون ہیں؟ صبر کرنے والے اور سچے لوگ اور فرما بردار لوگ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، معافیاں طلب کرنے والے، استغفار کرنے والے، اور سحری کے وقت یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، اللہ نے گواہی دی، بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اہل علم نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اہل علم انصاف کو قائم کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگلی آیت میں، بے شک اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد اختلاف کیا اور آپس کے جھگڑے کی وجہ سے، آپ کے سرکشی کی وجہ سے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور جو کوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، بس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ بس اگر وہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، میں نے اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا، اور جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی اپنا چہرہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ اور آپ فرمائیے اہل کتاب سے، اور جو اہل کتاب نہیں ہیں ان سے بھی کہہ دیں، کیا تم اسلام لائے؟ بس اگر وہ اسلام لے آئیں، بس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیرے تو آپ رنج نہ کریں، بس آپ پر تو پہنچا دینا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہی یہی ہے کہ جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہی نازل کی، اس کو پہنچا دینا ہے۔ اب اس پہ عمل کرنا کہ کیا کام ہے، ہمارا کام ہے۔ اگر جو ہے کسی نے عمل نہیں کیا تو اس کی جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے اس کے حوالے سے سوال نہیں ہوگا، بس یہی کہ تم اگر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اگر تم نے قرآن پہ حدیث پہ عمل نہیں کیا تو یہ ہمارا خسارہ ہے۔ اور آپ اپنے بندوں کو خوب، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور جو انبیاء کو ناحق شہید کرتے ہیں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ صرف انہوں نے انبیاء کو شہید نہ کیا، بلکہ ہر اس شخص کو جس نے نیکی کی دعوت دی اور برائیوں سے ان کو روکا، اور وہ قتل کرتے ان لوگوں کو جو حکم دیتے لوگوں میں، وہ حکم دیتے انصاف کا، نیکی کا وہ حکم دیتے، اچھائی کا وہ حکم دیتے، اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا حکم دیتے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا وہ حکم دیتے۔
پھر اگلی آیت میں بس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے، یہی وہ لوگ ہیں کہ دنیا و آخرت میں ان کے اعمال برباد ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہودیوں کو، یعنی ایک حصے کو وہ مانتے ہیں اور ایک حصے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کو جو کتاب دی گئی توریت، اس پہ جو ہے کچھ چیزوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور وہ چیزیں جو ان کے دل کے مطابق نہیں ہیں، ان کے وہ برخلاف کام کرتے ہیں، اس کو فالو نہیں کرتے۔ وہ اللہ کی طرف سے بلائے جاتے ہیں تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے اور وہ ہیں ہی منہ پھیرنے والے، یعنی وہ لوگ گستاخ ہیں، ہمیشہ سے جو ہیں وہ انہوں نے باتوں کو نہ مانا ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور آگ چھوئے گی بھی تو چند گھنٹوں کے لیے، ہے نا، 40 دن، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ یعنی یہ یہودی کو اپنے اوپر اتنا زیادہ غرور تھا، اتنا زیادہ تکبر تھا، اتنا زیادہ جو ہے اس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ ہم چاہے جتنا بھی گناہ کریں، ہمارا جو عقیدہ ہے ہمیں ڈائریکٹ جنت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ جنت کسی کے باپ کی نہیں، جنت اسے ہی ملے گی جو صراط مستقیم پہ اپنی زندگی گزارے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی پر زندگی گزارے گا، اسے ہی جنت ملے گی۔ یہ کفار کون؟ خاص کر یہودی یہ کہتے ہیں کہ جنت ہمیں ہی ملے گی، اور جو ہے ہم کچھ بھی کر لیں جنت ہمیں ملے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا نہیں ہے، جو بھی اللہ کی شریعت کے خلاف ایک کام بھی عمل انجام دیا اس کو جنت بالکل بھی نہیں مل سکتی، اور جس نے شرک کیا، کفر کیا، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، وہ باتیں دین میں انہیں دھوکہ دے دیا، بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن انہیں جمع کیا جائے گا اور انہیں سخت سزائیں دی جائیں گی اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، اور ہر جان نے جو کمایا اچھا یا برا اس کا اسے صلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے کا اچھا صلہ ہوگا اور برے کا برا، اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی جو اس نے اپنی جو کتابیں بنائی ہیں اپنے اعمال کی، اپنے نیک اعمال کی، اور جو برے اعمال کی جو اس نے دنیا میں کیا ہے، بس اسی کی اسے سزا و جزا ملے گی، ذرہ برابر بھی اسے ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور اے محبوب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرض کیجئے، آپ سوال کیجئے، اے اللہ، اے بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کیا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ عرض کیجئے، اے اللہ، یعنی اللہ کی بارگاہ میں آپ فرمائیے، اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، جسے تو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے اس کی بادشاہت لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے تو اسے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں، اے پروردگار، تیرے ہی دست قدرت میں ساری بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ توریت کو داخل فرماتا ہے دن میں، اور تو دن کو، رات کو داخل فرماتا ہے تو دن میں، اور دن کو داخل فرماتا ہے رات میں۔ اے پروردگار، تو زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اور تو مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اور تو ہی جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اور اگلی آیت میں، مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی کرسچینٹی کو، عیسائیوں کو، اور جو ہے جیوز کو، یہودیوں کو۔ اس طرح سے جو ہے قرآن نے کیا فرمایا کہ اپنے فائدے کے لیے، اپنے جو ہے دنیاوی مفاد کے لیے، کس کو؟ عیسائیوں کو، کرسچنس کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ اگر ہم دوست انہیں بنائیں گے تو وہ گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس طرح سے کفر کرتے ہیں،
تو جتنا بھی زیادہ آپ ان کو دوست بنائیں گے ظاہر سی بات ہے آپ ان سے اٹیچ ہو جائیں گے، اور اس طرح سے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ گناہ زیادہ کرتا ہے انسان، اور اس طرح سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسلام سے دور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مومنوں کو چھوڑ کر ہرگز کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق باقی نہ رہے گا، مگر یہ کہ تم ان سے بچو، یعنی کہ اپنے کوئی مشکل کا خوف ہو تو ان سے اچھی باتیں کر سکتے ہو، یعنی اگر ایسا ہے کہیں پہ کوئی سولوشن نہیں ہے، اگر مجبوریاں ہیں، ہے نا، آبسٹیکل ہیں، پرابلمس ہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ جو ہے مصیبتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں، تمہارے پاس کوئی ہیلپ لینے والا نہیں ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو آپ اس کرسچن سے، عیسائی سے مدد لے لو، لیکن اس سے اگر دوستی کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہارے ایمان جو ہے اس پہ اثر انداز ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے تم چھپاؤ یا تم اسے ظاہر کرو، اللہ اسے خوب جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس قیامت کے دن ہر جان اپنی نیکی کو اپنے سامنے پائے گا، اور جو اس نے برائی کی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ اور اگلی آیت میں اللہ تمہیں غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے محبوب آپ فرمائیے تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے رہو، یعنی کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا ہم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت اور مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے اور لازم ہے، بس تم میری فرما برداری کرو تو صرف تمہارا دعویٰ نہیں ہوگا، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یعنی اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے تمہاری محبت ہے، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تمہارا دعویٰ صرف اگر ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو تم اگر رسول سے بھی محبت کرو گے تو تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ جو رسول سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے اے لوگوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، بس اگر وہ منہ پھیریں بس اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور نوح علیہ السلام کو چن لیا، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو چن لیا، اور آل عمران کو چن لیا، یعنی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام جہان والوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی، یہ آپس میں ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا علم والا ہے۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں نے منت مانی تیرے لیے، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیری راہ میں وقف ہے، صرف تیری عبادت کروں گا۔ جب انہوں نے منت مانی تو اس وقت آپ امید سے تھے۔ پھر اگلی آیت میں پس اے مالک و مولا مجھ پر یہ قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا علم والا ہے۔ اور یہ آپ نے اللہ کے شکر میں یہ منت مانی۔ حضرت عمران کی زوجہ نے جب چڑیا کو دیکھا کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، تو بچے اولاد کی خواہش آپ کے دل میں پیدا ہوئی، آپ نے دعا کی، اللہ نے آپ کو امید سے کر دیا، تو آپ نے شکرانے میں یہ منت مانی کہ اب جو میرے یہاں جو اولاد اور بچہ پیدا ہوگا میں اس سے کوئی کام نہ لوں گی اور اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ تو حضرت عمران نے آپ سے کہا کہ آپ نے کیسی منت مانگی؟ اگر یہ لڑائی پیدا ہوئی تو بیت المقدس میں عبادت کے لیے کیسے دے سکیں گے؟ بیت المقدس میں لڑکی کا رہنا نظر نہیں آتا۔
تو حضرت عمران کی زوجہ پریشان ہوئی اور واقعی ایسا ہوا. پس جب انہوں نے اس بچی کو جنم دیا ان کے یہاں، وہ کہنے لگی اے میرے رب، میرے یہاں تو بچی کی ولادت ہوئی ہے، اب یہ بچی اللہ کی راہ میں کیسے وقف ہو. اور اگلی آیت میں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ ان کے یہاں کس کی ولادت ہوئی ہے. یہ بچی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں، یعنی یہاں اگر حضرت مریم کی جگہ لڑکا ہوتا تو اسے یہ شرف نہ ملتا جو حضرت مریم کو ملا. اور اگلی آیت میں ہے اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، یعنی مریم کے معنی ہے عبادت کرنے والی، اور بے شک میں نے اس بچی کو تیری پناہ میں دیا اور اس سے جو اولاد ہوگی اسے بھی میں نے تیری پناہ میں دے دیا، شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھا. اور اگلی آیت میں ہے پس ان کے رب نے قبول فرمایا، حضرت مریم کو ان کی والدہ نے ایک دن بھی دودھ نہیں پلایا. پیدا ہوتے ہی بیت المقدس میں رکھ دیا اور ہم نے ان کی اچھی طرح پرورش فرمائی. حضرت مریم چند دنوں میں بڑی ہو گئیں اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت جو ہے وہ لے لی، یعنی ان کا انتظام سنبھالنے کے لیے آپ نے ذمہ داری لی. حضرت زکریا مریم کے خالو ہیں رشتہ داری کے طور پہ. اس عادت کے لیے کوڑا اندازی ہوئی، یعنی لاٹری ہوئی. جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، عبادت کا حجرہ تھا، آپ مریم کے پاس روزی پاتے، مختلف قسم کے پھل پاتے. حضرت زکریا نے ایک فرمایا اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت زکریا نے فرمایا اے مریم یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں. حضرت مریم بولی یہ اللہ کے پاس سے آتے ہیں. پھر اگلی آیت میں بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے. اور آپ کے دل میں اولاد کی تڑپ پیدا ہوئی. اسی جگہ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کی اے میرے رب تو مجھے عطا فرما اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے. پھر اگلی آیت میں ہے بس فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا. اس وقت آپ محراب میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے. فرشتوں نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سناتا ہے، اور وہ اللہ کے کلمے عیسیٰ علیہ السلام کے تصدیق کرنے والے ہوں گے، زمانے کے سردار ہوں گے، عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، نیک و پارسا اور مقرب نبیوں میں سے ہوں گے. عرض کی اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے یہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے بڑھاپا آ گیا اور میری بیوی بانجھ ہے. ارشاد فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرمائے گا اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور عرض کی اے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے تاکہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر سکیں. یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے اس سے پہلے کوئی نشانی عطا فرما دے جس کی وجہ سے جو ہے ہم تیرا شکر ادا کر پائیں، کیونکہ ہماری کوئی طاقت نہیں تھی، ہمارا کوئی بھی ہماری خوشی تھی، ہم یہ سوچتے تھے کاش ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بچہ عطا فرماتا، لیکن یہ بس تیرا ہی فضل ہے اور تیرا ہی کرم ہے کہ ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہوگی. اور آپ کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کی زوجہ حاملہ ہوں گی تو آپ 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے سوائے اشاروں کے، یعنی اس 3 دن تک آپ لوگوں سے باتیں نہیں کر پائیں گے مگر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. اور اگلی آیت میں اور اپنے رب کو بہت یاد کیجئے اور اس کی تسبیح بیان کیجئے صبح و شام، اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا اور تجھے ستھرا کیا اور تمام جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی. اور اگلی آیت میں اے مریم اپنے رب کے لیے قیام کیجئے اور سجدہ کیجئے اور رکوع کیجئے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی فرما برداری کیجئے. اور اگلی آیت میں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اور آپ جسمانی طور پر ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنی قلمیں قرآن اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے. اور اگلی آیت میں یاد کرو
جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے اپنے ایک کلمے کے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، اور بشارت مل گئی، خوشخبری مل گئی، اور وہ دنیا و آخرت میں عزت والے ہوں گے اور مقرب لوگوں میں سے ہوں گے۔ حضرت مریم نے نکاح نہیں فرمایا تھا اور آپ عبادت میں لگی تھیں، جب یہ آپ کو بشارت دی گئی تو آپ پریشان ہوئیں، اور آپ نے جو سوال کیا اس کا ذکر جو ہے وہ آگے ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر میں اور وہ لوگوں سے کلام کریں گے جھولوں میں اور پختہ عمر میں۔ حدیثہ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کلام کیا اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور مقرب بندوں میں سے یہ ہوں گے۔ حضرت مریم نے عرض کیا میرے رب میرے یہاں اولاد کیسے ہوگی حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں، یعنی میرا نکاح بھی نہیں ہوا۔ فرمایا اسی طرح اولاد ہوگی بغیر نکاح کے، بغیر باپ کے، بغیر ظاہری اسباب کے۔ اللہ اولاد عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالی پیدا فرماتا ہے جو وہ چاہے۔ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیتا ہے، کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس سے صرف فرما دیتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، توریت اور انجیل سکھائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام رسول ہوں گے، بنی اسرائیل کی طرف نیکی کی طرف پیغام لے کر جائیں گے، اور بنی اسرائیل سے کہیں گے میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بے شک میں مٹی سے تمہارے لیے پیدا کرتا ہوں پرندے جیسی صورت، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، پھر وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے پرندہ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مٹی کو لیتے، مٹی میں پھونک مارتے، اور اللہ کے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا اور ہوا میں اڑ جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں اور میں شفا دیتا ہوں، کسے دیتا ہوں؟ مادر ذات اندھے کو اور برس کے مریض کو شفا دیتا ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 50,000 لوگوں کو وہ شفا کرتے، تو فرماتے کہ اگر مرض ٹھیک ہو جائے تو ایمان لے آنا، تو صرف آپ ہاتھ پھیرتے اور شفا مل جاتی۔ سوچے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ مادر ذات اندھے کو بینائی دے دیتے اور برس کے مریضوں کو وہ شفا دے دیتے۔ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہا ہے، میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے اذن سے، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں ان چیزوں کو جو تم کھاتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اپنے گھروں میں۔ یعنی تمہارے گھر میں کون سی چیز ہے اور تم نے کون سی چیز چھپائی ہے، وہ جو ہے کون جانتا ہے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اگر کوئی آتا تو آپ بتا دیتے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے، یہ چیزیں تم نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ کے پاس اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ رسول و نبی و پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غیب کی خبریں بتاتا ہے۔ اور بے شک یہ تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تجھ سے پہلے توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں
تاکہ میں تمہیں حلال قرار دوں وہ بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئیں، یعنی توریت میں بعض حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھیں، ان کے گناہوں اور نافرمانیوں اور سرکشی کی وجہ سے بنی اسرائیل نے سرکشی کی گناہ اور کیا، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا، ان پہ حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی، جیسے اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا، ہر وہ جانور جس کی انگلیاں ہوں یا پنجہ ہوں اور کھڑ والے حلال تھے، صرف کھڑ والے وہ حلال تھے۔ اگلی آیت میں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، بے شک اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بس پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کفر کو محسوس کیا، آپ نے جب یہ محسوس کیا کہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کون اللہ کی خاطر میری مدد فرمائے گا، حواریوں سے مدد مانگا۔ اور اگلی آیت میں حواری بولے، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم ایمان لائے اللہ پر، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اے پروردگار ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے نازل کیا اور ہم نے رسول عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، بس تو ہمیں گواہی کے ساتھ لکھ دے اور ہماری گواہی کو قبول فرما۔ اور یہودیوں نے فریب کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا اور چپکے سے ایک منافق جو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا کرتا تھا، اس سے گھر کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لو تو ہمیں آوازیں مارنا تو ہم فوراً گھس جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیں گے۔ وہ جیسے ہی اس ارادے سے اندر گیا، دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف بلند کیے گئے تو یہ گھر سے باہر نکلا۔ جیسے ہی باہر نکلا تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھوڑی دیر کے لیے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی، تو لوگوں نے اسے پکڑ لیا اور اس کا بڑا شور مچایا کہ میں تو تمہارا ساتھی ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اور خود اسے نہیں پتا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسے پکڑ لی، سولی پر یہ چڑھا دیا اور اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی مشابہت یعنی سیم ٹو سیم ہو گئی، اس کی شکل جو ہے سیم ٹو سیم عیسیٰ علیہ السلام کی ہو گئی، اور ان یہودیوں کو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ ہم نے اپنے ہی ساتھی کو قتل کیا۔ پھر ان کو بعد میں پتہ چل گیا کہ ہم نے اپنے ہی جو کلیگ تھا اس کو ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ بات یہودیوں میں مشہور ہوئی اور پھر عیسائیوں میں بھی یہ بات مشہور ہوئی، اور آج تک عیسائی اس غلط فہمی کا شکار ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اذن سے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آسمان میں اٹھا لیا ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، 33 سال میں آپ بلند ہو گئے، ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 63 سال ہوگی، اور میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، بلانے والا ہوں، اور میں آپ کو کافروں سے محفوظ رکھوں گا۔ پوری آپ کی اس زندگی میں بھی آپ آسمان کی طرف بلند ہو گئے اور یہودی 33 سال تک آپ کو قتل نہ کر سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ آیت میں، اور جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں یعنی مسلمان جو آپ کے حقیقی پیروکار ہیں انہیں میں کر دوں گا، قیامت تک کافروں پر غالب کر دوں گا، اور پھر میری طرف تمہیں جمع ہونا ہے، پھر میں
تمہیں فیصلہ فرماؤں گا تمہارے درمیان جس میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں ہے پس بہرحال جو کافر ہیں میں انہیں دنیا و آخرت میں شدید عذاب دوں گا اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے انہوں نے اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ انہیں عطا فرمائے گا، ان کے اجر کا، ان کی محنت کا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ آپ پر ہم آیتیں پڑھتے ہیں اور حکمت والی نصیحت اور حکمت اور نصیحت والا کلام ہم آپ پر پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے، یعنی عیسائی نجران سے 60 بڑے عیسائی عالم آئے مناظرہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم صحیح ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے ہمارا دین اسلام ہے، ہمارا دین صحیح ہے۔ تو مناظرہ میں کچھ باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کوئی بھی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ تو جب انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے آدم علیہ السلام کا پھر باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کا تو باپ کوئی نہیں ہے، تو آدم علیہ السلام کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر عیسائی جو ہے لاجواب ہو گئے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اگلی آیت میں ہے اے محبوب آپ نے سچ فرمایا، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک وہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس مٹی سے فرمایا کن تو وہ فیکون ہو گیا، ہو جا تو وہ ہو گئے، اور یہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور اگلی آیت میں اے لوگوں تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، بس آپ سے اس معاملے میں عیسائی پھر بھی جھگڑا کریں علم آ جانے کے بعد۔ اگلی آیت میں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو اور تم بلاؤ تم اپنی اولاد کو، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آؤ، پھر ہم مباہلہ کریں، پھر ہم اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر۔ تو عیسائی کہنے لگے ہمارا قصور کیا ہے، ہماری قصور کیا ہے؟ دوسرا دن ہوا، عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، امام حسن کا ہاتھ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں امام حسین ہیں، اور پیچھے حضرت علی ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا آ رہے ہیں۔ عیسائیوں کا بڑا پادری بھاگتا ہوا آیا اور عیسائی قوم سے کہنے لگا تم مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ایسی نورانی چہرے ہیں کہ پہاڑ کو ٹوٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تم ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے، یعنی اور وہ ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، اور کہا کہ ہم نجران کو آپ کی حکومت میں دیتے ہیں، یعنی اس کا نظام آپ چلاتے رہیں گے، ہم آپ کو ٹیکس دیتے رہیں گے۔ اس طرح وہ صلح پر راضی ہو گئے۔ پھر اگلی آیت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی، کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا۔ پھر اگلی آیت میں بے شک یہ ضرور سچی بات ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور غالب حکمت والا ہے، بس اگر وہ منہ پھیریں بس اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں
اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی شرک نہ کریں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو رب نہ مانیں، اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں۔ عیسائی کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پوجا کرتے ہیں، اور جو یہودی ہیں وہ عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر کو جو ہے یہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ ابراہیم عیسائی تھے، عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں، بس اے مسلمانوں تم کہہ دو، اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، ہم اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ توریت اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ اس توریت اور انجیل میں بھی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی ہیں یہودی، نہ ہی توریت میں لکھا ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ اور کہتے ہیں کیا بس تم عقل نہیں رکھتے؟ تم وہی ہو جو ہم سے جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جن باتوں کا تمہیں علم ہے۔ توریت اور انجیل دونوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی کا ذکر ہے، پھر بھی ہم سے جھگڑا کرتے ہو جاننے کے باوجود۔ اور کہتے ہیں پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ تو تم تو جھگڑالو قوم ہی ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے، ابراہیم حنیف تھے، مسلم تھے، ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ پھر اگلی آیت میں بے شک ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک صرف وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے چاہا کاش وہ اہل کتاب تمہیں گمراہ کر دیں، یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اہل مسلمانوں اس کا خیال رکھنا۔ اور اگلی آیت میں حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، ان یہودیوں کو خود ہی شعور نہیں۔ اگلی آیت میں اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو، حالانکہ تم گواہ ہو کہ نبی آخر الزمان کا ذکر توریت و انجیل میں ہے، تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اور اگلی آیت میں اے اہل کتاب، تم باطل کے ساتھ حق کو کیوں ملاتے ہو؟ تم باطل کے ساتھ حق کو کیوں ملاتے ہو، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے لوگوں، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا، دن کی ابتدا میں اور دن کی انتہا میں کافر بن جاؤ تاکہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے یہودیوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم سب مل کر صبح میں جا کر سارے کافر یہ کہیں گے کہ ہم چونکہ آپ آخر الزماں ہیں تو آپ پر ہم ایمان لائے، اور پھر شام میں جا کر کہیں گے کہ آپ آخر الزماں نہیں ہیں، تو لوگ شک میں مبتلا ہو جائیں گے اور لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اور رات ہی کو انہوں نے منصوبہ بنایا، اور ان کا منصوبہ ابھی ہوا ہی تھا کہ اللہ نے اس کو آیت کو نازل فرما دیا، تو یہودیوں کو بڑی شرمندگی ہوئی، مگر ضد کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہے، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ اگلی آیت میں تم یقین مت کرنا کسی کی بات کا مگر اسی کی بات کا یقین کرنا جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے بے شک ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس بات کا یقین مت کرنا جیسا تمہیں دیا گیا اس کی طرف کسی اور کو بھی دیا گیا، اس کی طرف کسی اور کو بھی دیا گیا، اور اس بات کا بھی یقین نہ کرنا کوئی تم سے تمہارے رب کی بارگاہ میں جھگڑا کر دے گا، دلیل قائم کر دے گا، اور یہ کہے گا اے مالک و مولا، یہ باوجود جاننے کے ایمان نہیں لاتے۔ اس بات کا خوف تم اپنے دل میں مت رکھو۔ اور اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے بے شک سارا فضل اللہ کے دست قدرت میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے، اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے اپنی رحمت
اس کے لیے خاص فرما دیتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ بڑے فضل والا ہے، اہل کتاب میں سے بعض لوگوں ایسے ہیں اگر تو انہیں ڈھیر سونے کا امین بنائے تو وہ تجھے وہ ڈھیر سونا واپس دے دیں گے۔ اہل کتاب کی دو قسمیں ہیں، جو توریت پر عمل کرنے والے ہیں، اور ایک کیا ہے، جو انجیل پر عمل کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے اور ان یہودیوں میں سے توریت کے ماننے والوں میں سے بعض وہ ہیں کہ تو انہیں 1 دینار سونے کی ایک اشرفی کا امین بنائے، امانتاً اس کے پاس رکھوائے، وہ تجھے واپس نہیں کریں گے۔ اتنے بڑے امانت میں خیانت کرنے والے ہیں۔ ہاں، جب تک تو ان پر کھڑا رہے تیری امانت ضائع نہیں ہوگی، لیکن جیسے ہی تو یہاں سے ہٹا یہ تیری امانت کھا جائیں گے۔ اگلی آیت میں ہے یہ اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں ہماری پکڑ امین سے نہیں ہوگی، یعنی ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں تو کوئی پکڑ اور بروز قیامت نہیں ہوگی، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جان بوجھ کر۔ کیوں نہیں؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، بس بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اور بھی آیت میں ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کے بدلے حاصل کرتے ہیں اور اپنی قسموں کے بدلے حاصل کرتے ہیں، اور دنیا کی ذلیل دولت، قلیل دولت، فانی دولت، یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور ان سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا، اور قیامت کے دن انہیں گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بے شک یہودیوں میں سے ایک گروہ گزرا، وہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنے زبان کو موڑتے ہیں کہ تم سمجھو یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے، یعنی پڑھتے پڑھتے اپنی طرف سے ہے نا سے بات اس میں ملا دیتے کہ لوگ سمجھتے کہ آیت اس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اگلی آیت میں ہے حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، حالانکہ یہ اضافہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ وہ یہ جانتے نہیں کہ جھوٹ بولنے کا انجام برا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے جب ان سے کہا کہ اے یہودیوں تم یہ کیوں کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہیں، تو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ اللہ اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بھی اللہ تعالیٰ جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، اس کو ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، اس کو ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں سے کہے تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو، مجھے بیٹا بنا لو، یا مجھے خدا سمجھو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی جو اللہ کا محبوب بندہ ہوگا وہ تو بس اللہ کے کلام کو، وحی کو بیان کرے گا اور اللہ کی شان بیان کرے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہ اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو۔ اور اگلی آیت میں اور نہ ہی انبیاء یہ حکم تمہیں دیں گے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ اور اگلی آیت میں ہے کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو گئے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا تم جھوٹ باندھتے ہو۔ نہ صرف تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور ان پر بھی جھوٹ باندھتے ہو، عزیر علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہو اور جھوٹ باندھتے ہو کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا، نبیوں سے پکا وعدہ لیا، علم ارواح میں اللہ نے روحوں کو جمع فرمایا، نبیوں کو کی روحوں کو، اور ان سے فرمایا
میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں گا، پھر تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور تم ان کے دین کی مدد کرنا۔ اور اگلی آیت میں ہے اللہ نے فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس بات پر پکا وعدہ کر لیا؟ انبیاء نے کہا ہاں کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کیا۔ ہر نبی نے، آدم علیہ السلام نے بھی کہا کہ آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے سب نے یہ ترجمہ کیا، یہ ہم کو بتایا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخر نبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر و رسول ہیں، اور وہ آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے تبلیغ کریں گے۔ بس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اور حضور پر ایمان نہ لائے، بس یہی لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، نافرمان قوم ہیں۔ اور اگلی آیت میں کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اگر تم اسلام نہیں لائے اور تم اسلام سے منحرف ہو گئے تو تم ایمان نہ لاؤ۔ بس جو کوئی اس کے بعد منہ پھیر لے اور حضور پر ایمان نہ لائے، بس یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اور کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں؟ اگر تم اسلام نہیں لائے، کیا اللہ نے فرمایا اگر تم اسلام نہیں لائے اور تم اسلام سے منحرف ہو گئے تو تم اپنا نقصان کرو گے۔ یعنی کفار و مشرکین سے خطاب ہے، اگر انہوں نے اسلام کو نہیں اپنایا، اگر انہوں نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ مومن نہ بنے تو اس میں ان کا نقصان ہے، اور پھر جو ہے انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اللہ کے لیے گردن جھکائے ہوئے ہیں، اور وہ چیز جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی جو لوگ نیک بندے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ہر خوشی میں اور ہر غمی میں بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ خوشی سے اور مجبوری سے انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے، فرما بردار ہے، اور اللہ ہی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دوسری نشست میں بقیہ آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔